اچھا اقرا، کیا کہہ رہی ہیں اقرا؟ جی وعلیکم السلام اقرا، اللہ پاک خوش رکھے سلامت رکھے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے لطیفے اور جسم دونوں پہ تجلی پڑتی ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اضافی جثہ ہوتا ہے، جیسے کہ طفل نوری یا جثہ توفیق الہی؟ یہ پوچھیں گے۔ بی بی اقرا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے، جس کے بعد جثہ توفیق الہی اور طفل نوری کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ طفل نوری صرف سلطانوں کا عطا کیا اللہ پاک نے، اور 7 سلطان پورے ہو چکے ہیں۔ اب ازل سے ابد تک کوئی طفل نوری والا سلطان نہیں آئے گا۔ 7 سلطان پورے ہو گئے ہیں، جو ابھی نامینیشن میں سامنے نہیں آئے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، 2 سلطان اور ہیں وہ بھی آ جائیں گے سامنے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسری بات کہ جثہ توفیق الہی اگر کسی کو مل جائے تو وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو سوال بھیج سکے اپنا۔ وہ اللہ پاک کے عشق میں اتنا گم ہوتا ہے، اتنا گم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، فنا کر چکا ہوتا ہے، اپنی خودی کو مٹا چکا ہوتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو اپنا سوال بھیج سکے۔ آپ کہتی ہیں کہ جسم پر بھی تجلی اور روح پر بھی تجلی، کیا ٹھکانے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ یہاں جسم پر تجلی والے نہیں ملتے آج کے زمانے میں، کہ وہ کون ہے جس کے جسم پر تجلی آئی ہو اور جو عارف بن گیا ہو۔ کوئی اضافی جسے کی بات نہیں ہے جی، آپ اللہ کے ذکر میں لگ جائیں اور خوب اللہ کا ذکر کریں۔ اگر قلبی ذکر کا اذن اقرا بیٹا آپ لے چکی ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اور اپنے نفس کے تزکیے کی فکر کرو، اس پر تفکر کرو، یہ چھوڑو جثہ توفیق الہی اور طفل نوری، اور یہ بہت آگے کی منزلیں ہیں، بہت آگے کی زندگی گزر جائے گی۔ ٹھیک ہے اقرا؟ تو بیٹا ذرا سا سوال بھیجتی ہو اچھی بات ہے، لیکن سوچ سمجھ کے بھیجنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بھیجنا چاہیے۔ آدمی سب سے پہلے اپنی فکر کرے کہ میں ہوں کس قابل، میں شاہ صاحب ایسی یہ بننا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہو، اور پھر جب ہم بتائیں تو بہت استقامت کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں، باتیں نہ بنائیں بس۔